عاشور کے دن زخمی امام حسین علیہ السلام خیام کی طرف آیا اور بڑے بیٹے سید سجاد سے فرمایا، بیٹا میری الوداع۔ جب آپ کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی نہ رہا تو یہ دعا مانگی۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے۔ آپ نے جو دعا کی وہ یہ ہے: اے اللہ، تو بلند مکان، عظیم الجبروت اور سنگین گرفت والا ہے، جو چاہے اس پر قادر ہے۔ تیری رحمت ہر ایک کے قریب ہے، تیرا ہر وعدہ سچا ہے، تیری ہر نعمت کامل ہے، تیرا ہر امتحان عمدہ ہے۔ جو تجھے پکارا جائے تو قریب ہے، جب تجھے بلایا جائے تو جواب دیتا ہے۔ جو تیرے حضور توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اپنے ہر ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ میں محتاج ہو کر تجھے پکارتا ہوں، میں فقیر ہو کر دست نیاز بڑھاتا ہوں۔ میں بحالت خوف تیری پناہ لیتا ہوں، بحالت مصائب تیرے سامنے روتا ہوں، بحالت کمزوری تجھ سے مدد لیتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ اب ہمارے اور اس قوم کے مابین تو ہی فیصلہ کرنا۔ تجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں گھر سے بلایا، پھر ہمیں تنہا چھوڑ دیا، پھر ہم سے جنگ کی۔ ہم تیرے نبی کی اطاعت ہیں، تیرے اس حبیب کی اولاد ہیں جسے تو نے اپنی رسالت کا امین بنا کر مصطفیٰ کیا۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہ آیا، بے ساختہ رو دیے اور عرض کیا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کی دختر کی اولاد سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے غربت کا استغاثہ دیا، بچوں عورتوں نے آہ و بکا شروع کر دی۔ جناب سجاد نے بستر مرض پر جب یہ استغاثہ سنا تو ایک ہاتھ میں عصا لیا اور دوسری میں تلوار اٹھائی اور خیمہ سے باہر آئے۔ جناب ام کلثوم نے زینب کو پکارا، سجاد بیٹے تم کہاں جاتے ہو؟ جناب سجاد نے عرض کی، پھوپھی جان، کیا آپ نے غریب زہرا کا استغاثہ نہیں سنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا زادہ استغاثہ کرے، میں سن کر خاموش پڑا رہوں؟ امام حسین نے فرمایا، زینب بہن، سجاد کو اپنے خیمے میں سلا دو، ورنہ روئے ارض حجت خدا سے خالی رہ جائے گا۔ جناب سجاد کو تلوار بکف دیکھ کر امام حسین خود آگے بڑھے، بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، خیمہ کے اندر لے آئے اور فرمایا، بیٹے تم کہاں جاتے ہو؟ جناب سجاد نے عرض کیا، اے غریب زہرا، آپ کے استغاثہ نے میرے بیمار دل کو کباب کر دیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ استغاثہ کریں اور میں سن کر پڑا رہوں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے تو مریض ہے، تجھ سے جہاد ساقط ہے، تو حجت خدا ہے، میرے بعد میرے شیعوں کا امام ہے، تو ابو الائمہ ہے، تو ان یتیموں کا کفیل ہے، ان بیواؤں کا سہارا ہے، تو ان بے سہارا مستورات کو مدینے لے جائے گا۔ بیٹے تیرا جہاد کربلا میں نہیں بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توک، ہر قدم پر جنگ لڑنا ہوگی۔ جناب سجاد نے عرض کیا، اے مظلوم امت، کیا آپ شہید ہوں گے اور میں دیکھتا رہوں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں بیٹے، تو ابو الائمہ ہے، تو میرے بعد خلیفہ ہے، تو قائم بالامر ہے، اور اب تو اس صراط مستقیم کا ہادی ہے، نانا اور بابا کی علم کا وارث ہے۔ پھر آپ نے جناب سجاد کو گلے لگایا اور بے ساختہ گریہ کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کچھ وصیتیں کی۔ اے بیٹے، اسم اعظم آپ کے سپرد کیا دیکھ کر تبرکات انبیاء کے متعلق بتایا کہ وہ سب میں نے بطور امانت ام المومنین ام سلمہ کے پاس رکھی ہیں۔ جب شام کی قید سے واپس جاؤ گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ الدمت و ثاقبہ میں ہے کہ جب امام حسین تنہا رہ گئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے خیام دیکھے، وہ خالی نظر آئے۔ پھر بنی عقیل کے خیام کو دیکھا، ان میں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اپنے انصار میں سے
ایک ایک خیمہ کو دیکھا، ان میں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر خیمہ کو خالی دیکھ کر فرماتے تھے اب کیسے پکاروں، کون مدد کو آئے گا۔ آخر میں مستورات کے خیام میں آئے۔ جناب سجاد شدت مرض کی وجہ سے بستر علالت پر تھے۔ دختر زہرا آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ جب جناب سجاد نے اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اٹھ نہ سکے۔ پھوپھی سے عرض کیا مجھے سہارا دو، فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں۔ جناب ثانی زہرا نے سہارا دیا۔ امام مظلوم نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ امام سجاد نے عرض کیا ابا جان الحمدللہ۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بابا کیا منافقین سے مذاکرات چل رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹے کیا پوچھتے ہو، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، جنگ شروع ہے۔ مدتوں کی پیاسی زمین کربلا ہمارے اور ان کے خون سے ایسی سیراب ہو رہی ہے کہ پھر کبھی پیاسی نہ ہوگی۔ جناب سجاد نے عرض کیا بابا جان چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب کی آنکھوں آنسوؤں سے تر ہو گئی، منہ دوسری طرف پھیر لیا، فرماتی ہیں میں سوچنے لگی کہ حسین بھائی کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ میں نے بیمار سجاد کو شہادت جناب عباس کی اطلاع نہیں دی تھی۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ ان ظالموں نے قلم کر دیے تھے۔ جناب سجاد اس قدر روئے کہ آپ کو غش آ گیا۔ کافی دیر بعد غش سے افاقہ ہوا تو پوچھا ابا جان اور بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام مظلوم نے جواب دیا بیٹے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جناب سجاد نے حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا اور زبیر بن قین وغیرہ میں سے ایک ایک کا نام لے کر پوچھنا شروع کیا۔ امام حسین بتانے لگے بیٹے وہ بھی قتل ہو گیا ہے، وہ بھی قتل ہو گیا ہے۔ آخر میں امام حسین نے فرمایا بیٹے اس وقت مردوں میں سے ایک تم ہو اور ایک میں ہوں اور سب چلے گئے۔ اس وقت جناب سجاد نے عرض کیا پھوپھی جان مجھے ایک عصا اور ایک تلوار دے دیجئے۔ امام حسین نے پوچھا بیٹے کیا کرو گے؟ امام سجاد نے عرض کیا عصا پر سہارا لوں گا اور تلوار سے دشمنان خدا و رسول کے ساتھ جنگ کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے ان یتیموں، ان بیواؤں، ان بن بھائیوں کی بہنوں اور ان بیچاری مستورات کے ساتھ شام کون جائے گا؟ ان کا آسرا کون ہوگا؟ انہیں تسلی کون دے گا؟ امام باقر کی عمر میدان کربلا میں 4 برس تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کی شہادت دیکھتا رہا، لیکن جس ظلم سے میرے جد مظلوم کو شہید کیا گیا ہے میں نے دیکھا میرے جد مظلوم کی شہادت کے بعد لاشیں پر تیر اندازی کی گئی، نیزہ بازی کی گئی، تلوار زنی کی گئی، پتھر برسائے گئے اور آخر میں چور چور لاشاں پر گھوڑے تک دوڑائے گئے۔